میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء مخ العبادہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا انتہائی احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ عطا فرما دیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہم پر ہو گئی کہ اللہ نے رمضان عطا فرمایا، پھر رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آج الحمدللہ جمعہ بھی نصیب فرما دیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما لے، اور جس اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما لے۔ آج آپ تمام خواتین کو ایک کام دیا تھا، وہ یہ کام تھا کہ تمام خواتین کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو امید ہے آپ تمام خواتین نے پڑھ لیے ہوں گے، اور اس سے زیادہ کی امید ہے کہ خواتین نے 1000 سے بھی زیادہ پڑھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھنا قبول فرمائے۔ آج جو خطبے میں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت اللہ تبارک و تعالی روزے کے فوراً بعد لے کر آئے ہیں۔ جہاں رمضان کا اوپر ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اس آیت کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں، بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اگر میرے بندے آپ سے یہ پوچھیں، میرے محبوب ترین بندے، میری آپ کی امت والے اگر آپ سے یہ سوال کریں، اللہ کے بارے میں سوال کریں، تو آپ فرما دیں کہ اللہ تو تم لوگوں کے بہت قریب ہے، اللہ تو تم لوگوں کے بہت قریب ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے۔ اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم اللہ کو پکارتے ہو، اگر تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تمہاری آواز کو، تمہاری باتوں کو سنتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کتنا قریب ہے ہم سے، کہ ہم کچھ اگر دل میں بھی کوئی اللہ سے پکارتے ہیں، دل میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل میں بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا
سنتا ہے۔ آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اب بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی باتوں کو قبول کریں، اللہ کے احکام کو قبول کریں، اللہ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس احکام کو مانیں، اس پر چلے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں، عمل زندگی میں شامل فرمائے۔ اور اگر جو شخص اس راستے پہ چل جائے گا، جو اللہ کے بتائے ہوئے رسول اللہ کے راستے پہ چلے گا، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ راہ راست اور ہدایت پر ہیں۔ ان آیات کو روزے کے بعد لانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف رمضان میں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف رمضان میں اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے۔ یہ کانسیپٹ جو ہم لوگوں نے بنایا کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں سنتا ہے، اگر میرا بندے کے اندر کسی کے کانسیپٹ میں یہ کنفیوژن ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں سنتا ہے، تو وہ کانسیپٹ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ جب روزے رکھ لو، رمضان گزر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بھی چلا گیا ہے، اللہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، صرف رمضان میں یاد نہیں رکھنا، صرف بقرعید اور یہ مبارک دنوں میں، حج کے ایام میں یاد نہیں رکھنا، بلکہ اللہ تو پورے سال، پوری زندگی کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا ہے اور ہمیشہ اپنی دریافت جو ہے اللہ کو بتانا ہے، اپنی جو مسائل ہے اللہ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل کرنے کا مقصد کہ میرے جو پیارے بندے ہیں، میرے محبوب ترین بندے ہیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہے کہ اللہ سے رمضان کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، میرا رب تو ہر وقت سنتا ہے، میرا رب تو ہر وقت سنتا ہے۔ جب تم اللہ کو پکارتے ہو، اللہ تمہاری آوازوں کو سنتا ہے، تمہارے دلوں کو بھیدوں کو سنتا ہے، تمہارے دل کی آواز کو سنتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بس بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے پر چلے، قرآن کے بتلائے ہوئے، رسول اللہ کے لائے ہوئے راستوں پر چلے۔ اگر چل جائیں گے تو یہی لوگ کامیاب ہیں، راہ راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ آج جو ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہے، وہ احادیث مبارکہ توبہ و استغفار سے تعلق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو حدیث، کل الحمدللہ ہماری حدیث 25 حدیثیں ہماری الحمدللہ اب تک ہو چکی ہے۔ آج الحمدللہ ہم 21 حدیث ہماری ہو چکی ہیں۔ آج ہم 4 حدیثیں پڑھیں گے تو آج ہماری 25 حدیثیں ہو جائیں گی۔ آج کی جو حدیث معارف الحدیث کی حدیث نمبر 268 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لأستغفر اللہ وأتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، میں ہر دن اللہ سے 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ سوچیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا ہے، جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، جس کی وجہ سے کوئی انبیاء جنت، یہ سب سے پہلے رسول اللہ جنت کا دروازہ کھولیں گے تو سارے انبیاء پہلے جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ کے اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ انبیاء بھی رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوں گے کہ آپ اللہ سے دریافت کریں کہ جنت کا دروازہ کھولا جائے، یہ جنتی جنت میں جائیں۔ وہ امام الانبیاء، وہ آمنہ کا در یتیم فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہ اتنا بڑا مرتبہ رکھنے والا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا،
وہ فرما رہا ہے میں دین میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہم کس اسٹیج پر ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا مقام تو وہ نہیں، ہمارا مقام تو وہ نہیں، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں، دن بھر ہم اس گناہوں میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہمیں استغفار اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور ہمارے سرور کائنات، ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما، ہمارے آئیڈیل فرما رہے ہیں کہ میں بھی ایک دن میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ میری امت کو بتلانا مقصود ہے، یہ رسول اللہ کی امت کو بتلانا مقصود ہے کہ جیسے رسول اللہ 70، کیونکہ ہر وہ کام جو پیچھے آنے والے ہوتے ہیں، جو کسی کو فالو کرتے ہیں تو وہ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں، لیڈر جو کام کرتا ہے وہی اس کو فالو کرنے والے اس کا کام کرتے ہیں۔ اگر لیڈر خراب ہو جائے تو اس کی جو پیچھے اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے یہ بتایا کہ میں بھی 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، تو میری امت بھی 70 مرتبہ، 100 مرتبہ اور جتنا ہو سکے اللہ سے استغفار کرے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس استغفار کرنے کی، روزانہ کی بنیاد پر، رمضان میں نہیں، پوری زندگی۔ ہر رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ آج میں نے کون سے نیک اعمال کر لیے، کون سے بد اعمالیاں کر لی۔ جو نیک اعمال کر لیے اس پہ شکر ادا کیجئے، اور جو غلطی سے یا دانستہ طور پر غلط اعمال ہو گئے اس پہ روزانہ رات کو استغفار کر کے سوئیں۔ کیا پتا یہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو روزانہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ سے معاف کروا کے سوئیں، اگر کسی سے ناراض ہیں ان کو بھی معاف کر کے سوئیں۔ آج کی دوسری حدیث، درس کی ہماری حدیث نمبر 23، عن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر مسلمان خطا کار ہے، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، ہر آدم کی اولاد سے گناہ ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا بہترین خطا کار کون ہے، بہترین گناہگار کون ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بہترین گناہگار، کوئی بہترین ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بہترین گناہگار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی ہر خطا پر اللہ سے توبہ کر لے، جو اپنی ہر غلطی پر اللہ سے معافی مانگ لے، وہ اللہ نزدیک بہترین خطا کار ہے۔ ورنہ خطا کار تو سب ہیں، گناہگار تو ہم سب ہیں، صرف انبیاء ایسی ذات ہے اور جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ سب سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں چونکہ ہر کوئی گناہگار ہے، چونکہ ہر کوئی خطا کار کا پتلا ہے، تو فرمایا سب سے بہترین خطا کار وہ ہے، سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو ہر خطا پر اللہ سے سچی توبہ کر لے، ہر خطا پر اللہ سے سچی توبہ کر لے۔ تو ہم بھی گناہگار ہیں، ہمیں بھی بہترین گناہگار اللہ بنا دے، بہترین گناہگار اللہ بنا دے۔ اور وہ بہترین گناہگار کون ہے؟ جو ہر غلطی پر اللہ سے معافی مانگے، جو ہر غلطی پر اللہ سے معافی مانگے۔ آج کی حدیث نمبر 30، آج کی تیسری حدیث ہے اور مکمل درس کی حدیث نمبر 24، عن عبداللہ بن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں پر استغفار کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے پہلے توبہ، ایسا ہے کہ جس نے اس سے پہلے گناہ کیا ہی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اپنے گناہ پر جو شخص اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ ایسا بن جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ کتنا رحیم، وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا میرا رب ہے، ہمیں اس سے ڈرنا نہیں، ہمیں اس کو تو دوست بنا رہے ہیں۔ اللہ ولی المومنین، اللہ تو مومنین کا دوست ہے۔
ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے، اللہ کوئی اس طرح ہے جس سے ہمیں ڈرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذابات سے ڈرنا ہے، اور جب اللہ کے عذاب کا ڈر ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو ہم خود برے اعمال سے بچیں گے۔ آج ہم اگر کوئی کسی برے اعمال میں لگتے ہیں، کسی غلط اعمال میں لگتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کے عذابات کا ڈر نکل گیا ہے، اللہ کی پنشمنٹ کا ڈر نکل گیا ہے، اسی وجہ سے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر یہ ڈر، یہ فکر ہمارے ذہنوں میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ غلط کام کیا اللہ اس پہ پکڑ سکتا ہے، تو ہم خود بخود ان بدعمالیوں سے نکلیں گے، ہم خود بخود ان بدعمالیوں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ کوشش کرنے والوں کی کیا کہتے ہیں، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اس طرح کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی رائے گا نہیں جانے دیتے۔ جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی بہت بہترین فرماتے ہیں، جو کوشش نہیں کرتے اللہ ان کی مدد بھی نہیں فرماتے۔ تو فرمایا کہ توبہ و استغفار کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اگر کسی شخص پہ کوئی توبہ استغفار کرتا ہے، کسی گناہ پر توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی پہلے گناہ کیا ہی نہیں۔ آج کی حدیث نمبر 4، عن ابی بکر صدیق قال، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی روایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ اللہ کے رفیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار ہیں۔ آپ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے سسر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو رشتہ بھی کتنا گہرا ہے، اور تعلق بھی کتنا گہرا ہے۔ اتنے خاص تعلق ہونے کے باوجود بھی ہمیں ابو بکر صدیق سے بہت کم روایت ملتی ہے، بہت کم احادیث حضرت ابو بکر صدیق سے ملتی ہے۔ چند 100 احادیث ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق سے ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ احتیاط فرماتے تھے کہ میں کوئی ایسی غلط بات نہ بول دوں جس کا تعلق رسول اللہ سے نہ ہو، اس لیے احتیاط فرماتے تھے کہ وہ ہر بات جس پر پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ بات رسول اللہ نے فرمائی، وہی بات آگے بڑھاتے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج آ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ کوئی حدیث آ جاتی ہے، فیس بک پہ کوئی میسج پہ کوئی حدیث آ جاتا ہے، ہم نہ ریسرچ کرتے ہیں نہ اس کا ریفرنس دیکھتے ہیں، اور فوراً کیا کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اور اس کو ہم بہت بڑی ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ اور اکثر وہ حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں ہوتی، وہ بات احادیث اور اسلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جو شخص میری امت میں سے کوئی شخص میرے نام سے جو کام منسوب کرے اور وہ کام مجھ سے ثابت نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کتنی بڑی وعید کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی احادیث نقل نہیں فرما رہے، بہت کم احادیث لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ تو ہمیں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسا میسج، کوئی بھی ایسا واٹس ایپ پہ کوئی ایسا پیغام ہے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، پوچھ لیں کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ میں پھیلا سکتا ہوں یا نہیں پھیلا سکتا۔ اور ہم پھیلانے کو زیادہ ثواب سمجھتے ہیں، عمل کرنے کو ثواب نہیں سمجھتے۔ ہمارے پاس کوئی اگر اتھینٹک حدیث بھی آ رہی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، پھیلا دو ہمیں ثواب ملے گا۔ بھئی پہلے آپ کے لیے، آپ اس پر عمل کرو پھر دوسروں کو بتاؤ۔ ہم صرف پھیلانے کو، فارورڈ کرنے کو ثواب کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو آج کی جو حدیث ابو بکر صدیق سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ استغفار کرے اور اگر دن میں 70 مرتبہ بھی دعا، 70 مرتبہ بھی اور 100 مرتبہ بھی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ پر استغفار کرنے والے پر معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے کوئی گناہ ہوا، استغفار کر لیا، اللہ نے معاف فرما دیا، پھر دوبارہ ہم سے وہی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے کہ تم نے دوبارہ کر دیا، اللہ بڑا رحیم ذات ہے، اللہ بولتے ہیں جاؤ پھر معاف کیا۔ رسول اللہ فرما رہے کہ 70 مرتبہ بھی ایک دن میں کوئی ایک سے گناہ کر رہا ہے، اگر استغفار اللہ سچے دل سے کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندے اپنے گناہوں کو آسمان تک لگا دیں، اتنا گناہ کریں کہ چھت کو آسمان تک لگا دیں، اتنا گناہ کریں کہ پوری دنیا اپنے گناہوں سے بھر دیں، اور صرف آدھی زبان سے اللہ سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں نے اتنے بڑا ظلم کر دیا اپنے اوپر، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ سچے دل سے صرف آدھی زبان سے یہ بات کر دے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
اللہ ہماری لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ لوگوں کی غلطی ہوتی معاف کر دیں، دوسری دفعہ معاف کرتے، پھر تیسری مرتبہ لوگ کیا کرتے ہیں، بھائی تم ہمیشہ یہ کام کر رہے ہو. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں تم 70 مرتبہ کرو، 100 مرتبہ غلطی کرو، مجھ سے لیکن معافی مانگو. 100 مرتبہ غلطی کرو لیکن مجھ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے 100 کے مرتبہ کے تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تو چاہتا ہے میرے بندے روزانہ مجھ سے استغفار کریں، توبہ کریں کہ میں لوگوں کو معاف کروں اور اپنی جنت میں داخلہ فرماؤں. اللہ چاہتا ہے کہ میرے تمام امتی مسلمان جنت میں داخل ہو. اللہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم میں جائے. یہ بندہ اپنے غلط اعمال کی وجہ سے اگر جائے گا تو جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں میرے مسلمان پہلی مرتبہ میں داخل ہو جائیں. تو فرمایا کوئی شخص دن میں 70 مرتبہ بھی گناہ کر رہا ہے اور اس پر استغفار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کس دن کتنی دفعہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کتنے گناہ جو ہمیں یاد بھی نہیں ہوتے. ہمیشہ ہر گناہ پر ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، ہر گناہ پہ ہمیشہ توبہ استغفار کرنی ہے. تو آج کی جو احادیث اور دعا استغفار سے تعلق تھی. آج کے جو ہمارے پاس روزے کے مسائل ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ڈرپ لگانا، یا جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انسولین وغیرہ لیتے ہیں تو روزے کی حالت میں انسولین لینا، ڈرپ لگانا، ان سب سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں یا مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن احتیاط مسواک کرنے میں یہ کرنی چاہیے کہ اتنے زیادہ سختی سے نہ کریں کہ دانتوں سے خون نکل جائے. اگر خون نکل گیا اور خون اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ ڈرپ لگانے سے، انسولین وغیرہ لگا لینے سے وہ روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا. اور روزے کی حالت میں برش کرنا، اگر ہم سادہ برش کر رہے ہیں، ٹوتھ برش سادہ استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے پیسٹ نہیں لگایا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہی احتیاط کہ زیادہ اتنے کہ خون نہ نکل جائے دانتوں سے. اور اگر ہم نے پیسٹ وغیرہ لگا لیا برش میں اور اس پیسٹ کے ذرات اگر حلق سے نیچے اتر جائیں گے تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا. تو احتیاط کرنی چاہیے، جو برش ہے وہ سحری سے پہلے کر لیں، روزہ رکھنے سے پہلے کر لیں. اور اگر نہیں بھی کر سکے تو روزے کے برش کر لیں بغیر پیسٹ کے، اس سے بھی آپ کے دانت جو ہیں وہ صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور روزے کی حالت میں کسی کو بلڈ دینا، اس کی بھی اجازت ہے، کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس یہ خطرہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ویک ہیں، بہت زیادہ آپ کمزور ہیں، کہ اگر آپ بلڈ کسی کو دیں گے تو آپ کے روزے کے اوپر بہت اثر پڑے گا، آپ بہت زیادہ سست ہو جائیں گے، آپ کے لیے روزہ مشکل ہو جائے گا. تو ایسی حالت میں، روزے کی حالت میں بلڈ نہیں دینا چاہیے. اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، ماشاءاللہ ہیلدی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خون بلڈ دیں گے بھی تو کوئی روزے پر اثر نہیں پڑے گا، تو روزے کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی ضرورت ہو بلڈ کے لیے، رشتہ داروں میں یا دوستوں میں، جہاں کہیں بھی آپ روزے کی حالت میں کسی کو بلڈ دے سکتے ہیں، کوئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آج کی جو روزے کے مسائل تھے وہ ہمارے پورے ہوئے. کچھ آداب سحری اور افطاری کے، جو کل کا ٹاپک تھا نہیں ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، اس سحری کے اندر برکت ہے. تو معلوم ہوا کہ سحری ہم سب کو کرنا چاہیے. وہ الگ بات ہے ہم نے رات کو کھانا جو ہے وہ لیٹ نائٹ کھایا، دیر سے کھایا، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، گنجائش نہیں ہے کھانے کی، تو کم از کم سحری کے اوقات میں ایک کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، کچھ نہ کچھ کر، پانی تو پئیں گے، اس کے کچھ کھانے کی چیز کھا لیں، کھجور وغیرہ کھا لیں. اگر پیٹ بھرا ہوا بھی ہے تو اس سے جو سحری کی جو برکت ہے وہ ہمیں انشاءاللہ مل جائے گی. اور سحری کے اندر ایک بہت احتیاط کرنا ہے کہ سحری کا تو افضل ترین وقت تو یہ ہے کہ دیر سے، یعنی کہ سحری سے تھوڑا رات کو گزار کر جو سحری کا آدھا ایک گھنٹہ جو بچتا ہے اس میں سحری کی جائے دیر سے، نہ کہ 2-1 بجے سحری کر کے بیٹھ جائیں. اس سحری کا بہترین وقت یہ نہیں ہے. سحری کا بہترین وقت یہ ہے کہ جو روزہ ختم ہونے سے آدھا ایک گھنٹے پہلے کی جائے، یہ بہترین سحری ہے. اور الحمدللہ ایسے ہی ہماری سحری ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر احتیاط یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے لوگ
کیا کرتے ہیں کہ وہ بالکل آخر میں سحری لے جاتے ہیں اور اذان ہو رہی ہوتی ہے, اذان کا وقت داخل ہوتا ہے, اس وقت بھی ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ وقت داخل ہو گیا اور آپ پانی پی رہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. آپ بھلے اس دن بھوکا پیاسا رہیں, اپنے آپ کو اطمینان میں رکھیں کہ ہاں میرا روزہ ہے, اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر وقت کے بعد پانی پیا ہے. کوشش کریں کہ اپنی سحری کو اذان سے 5 منٹ پہلے مکمل کر لیں. 5 منٹ پہلے. جو پانی آپ 1 منٹ پہلے پیئیں گے وہ پانی 5 منٹ پہلے پی لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ 16-17 گھنٹہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو 5 منٹ اگر آپ اور زیادہ اس میں گزار لیں گے تو ایسی کون سی آفت آ جائے گی؟ بس ہمارا حویث ہے کہ پانی زیادہ سے زیادہ چڑھا لیں, اپنے پیٹ کو ایک ڈیم بنا لیں, بس اپنے آپ کو تسلی دینا ہے. پیاس تو اس کے باوجود بھی ویسے ہی لگنی جتنی لگنی ہے آپ کو. پانی آپ کا جو جتنے آپ نے پانی پیا, پیاس تو آپ کی اتنی بجھ گئی. اب جو پانی آپ بھر رہے ہیں اس سے پیاس نہیں بجھ رہی ہے, آپ کا پیٹ بھر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو سحری کم کریں. رسول اللہ نے فرمایا اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو, میں میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں یہاں پر, میڈیکل کچھ کہتی ہوگی, کہتی بھی یہی کہتی ہے, میں رسول اللہ کی میڈیکل بتا رہا ہوں, رسول اللہ کا طب بتا رہا ہوں کہ کھانا ہمیشہ ایسے کھاؤ کہ ہلکی سی بھوک باقی ہو, کھانا چھوڑ دو. یہ نہیں کہ گردن تک کھانا چڑھا لو, اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہو رہی, نماز پڑھنے کی کچھ بھی ہمت نہیں ہوگی. رسول اللہ نے فرمایا صحت مند رہنا چاہتے ہو ہمیشہ, ہیلتھی رہنا چاہتے ہو ہمیشہ, تو جب کھانا کھاؤ تو جب تھوڑی سی بھوک تمہاری باقی رہے اور کھانا چھوڑ دو, انشاءاللہ تم صحت مند رہو گے. تمہارا پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا, تمہاری باڈی کے پارٹس کوئی باہر نہیں نکلیں گے. تم پھر ڈائٹنگ کرنے کی تمہیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی, واکنگ کرنے کی تمہیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی. سنت کے اندر علاج ہے. ہم سنت کو صرف سنت سمجھتے ہیں اور نہیں کرتے. سنت کو ایک تو رسول اللہ کی سنت بھی سمجھنی ہے, یہ رسول اللہ کے بتلائے ہوئے باتیں ہیں, اور یہ سمجھ کے بھی اس میں علاج ہے. یہ سنت کوئی عام چیز نہیں ہے, آپ کے لیے فائدے مند چیز ہے. ہم کھانے میں جو ایک پاؤں اٹھا کے بیٹھتے ہیں یہ سنت ہے کھانا کھانا. ایک تو سنت رسول اللہ نے بتایا کہ پاؤں اٹھا کے, ایک پاؤں کو اٹھا کے کھانا کھاؤ. میڈیکل کہتی ہے اگر ہم ایک پاؤں اٹھا کے کھانا کھائیں گے تو اس کی وجہ سے ہمارا پیٹ دبا رہے گا کھانے کے وقت, اور جب پیٹ دبا رہے گا تو آپ کا پیٹ نہیں نکلے گا. تو بتائیں جو بات 1400 سال پہلے رسول اللہ نے بتایا, آج کا میڈیکل اگر وہ بات کہہ دے تو ہمیں فوراً یقین آ جاتا ہے, لیکن جو بات رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتائی اس پر ہمیں یقین نہیں آتا. تو کھانے کے وقت سحری میں اتنا زیادہ سحری نہیں کریں کہ فجر بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے, قرآن پڑھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے. ہاں جتنی بھوک ہے بھوک میں اتنا بھی نہیں کہ آپ پیٹ خالی رکھیں, آپ کے لیے روزہ مشکل ہوگا. ایک نارملی جتنا کھانا کھاتے اتنا کھانا کھائیں. تو خصوصی خیال کہ اذان فجر سے 5 منٹ پہلے اگر آپ کی فار ایگزامپل 4:30 بجے اگر سحری کا ٹائم ہے, 4:25 پہ ختم کر لیں اپنی سحری کو, قرآن پڑھنے میں لگ جائیں, اس کے بعد یا دوسرے کاموں میں لگ جائیں. آپ کا روزہ آپ 5 منٹ پہلے آپ نیت کر لیں کہ ہمارا روزہ آج سے شروع ہوگی. اس سے آپ کے روزے بھی سیف رہیں گے اور کوئی جلد بازی اور کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوگا. اس سے 1 منٹ رہتا ہے شور شرابہ, بھائی پانی لاؤ, یہ لاؤ, گلاس لے کر آؤ, پانی ختم ہو گیا, کہاں گیا, ایک عجیب مچھلی بازار بن جاتا ہے اس وقت, وہ مبارک موقع. تو 5 منٹ پہلے اگر کوئی یہ ختم کر لے تو کتنی آسانی اور کتنی عافیت ہو جائے گی. ہمارے روزے بھی سیف ہو جائیں گے, اور ہمارے یہ جو مشکلات, یہ جو لڑائی جھگڑے یا اس موقع پہ جو کچھ ہوتا ہے فساد, یہ بھی نہیں ہوگا. تو خصوصی اس میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ کچھ سحری کے آداب تھے. افطاری کے آداب کچھ اسی طرح ہے. افطاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کیا کرو, افطاری میں برکت ہے. اور سب سے افضل ترین افطاری وہ ہے کہ جو کھجور کے ساتھ شروع کی جائے. اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی کے ساتھ شروع کیا جائے, اگر پانی نہ ہو تو اس کے علاوہ دوسری لکوڈ چیزیں ہیں ان سے شروع کیا جائے, اگر وہ بھی نہ ہو تو کوئی بھی چیز, کوئی بھی پاک چیز کھا کے ہم افطاری کر سکتے ہیں. تو افضل ترین افطاری جو ہے وہ کھجور سے کرنا ہے. کھجور کے الگ برکات, الگ صحت مند اس کے ہے, الگ صحت ہے اس کے اندر, اور اس کے اندر جو رسول اللہ نے جو بتایا وہ فائدے الگ ہیں.
رسول اللہ نے فرمایا میری امت جب تک افطاری میں جلدی کرتی رہے گی ہمیشہ خیر میں رہے گی، ہمیشہ خیر میں رہے گی جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرے گی۔ جلدی کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ عصر کی نماز پڑھی اور افطاری کر لی۔ جلدی کا مطلب یہ ہے جب آپ کو یقین ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اب اس کے بعد دیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہمیں اللہ کو فالو کرنا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو، میں بھوکا رہنا ہے۔ اب اللہ نے کہہ دیا اذان داخل ہو فوراً کھاؤ، ہمیں فوراً کھانا ہے۔ ہم وہاں پہ یہ نہیں چلا سکتے کہ 2 منٹ کی تو بات ہے ہم بھوکے رہیں، نہیں، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ اللہ نے کہا 16-17 گھنٹے بھوکے رہو، ہم بھوکے رہیں گے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب بھوکے نہیں، اب کھانا ہے تمہیں، اب کھاؤ اس کو، 1 منٹ بھی لیٹ نہ کرو۔ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اب فوراً ہمیں روزہ اختیار کرنا ہے، اب ہمیں ویٹ نہیں کرنا، لیکن اس کا یقین ہونا چاہیے کہ غروب آفتاب ہمارا ہو گیا۔ اور اس کا بہترین وقت ہمارا کیلنڈر، ہمارا ٹائم، اپنی گھڑی، اپنی جو گھڑی ہے وہ بالکل صحیح کر لیں، بالکل ٹائم سے سیٹ کر لیں کہ ہاں بالکل فکس، اور اس گھڑی کے مطابق کریں۔ اگر فار ایگزامپل 7:01 پر ہے غروب آفتاب اگر ہو رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ اگر احتیاط بھی کر رہی ہیں تو 2 منٹ کی کر لیں، 1 پر ہے 3 پر افطاری کر لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بہت سے لوگ اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں ہوا، 5 منٹ گزار دے، بیٹھے ہوئے۔ فرمایا جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی خیر میں رہے گی۔ اور افطاری کے موقع پر بھی وہی بات جو سحری کے موقع پر فرمائی کہ اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ آپ کے لیے تراویح اور دوسری چیزیں مشکل ہو جائیں۔ رمضان کا مطلب کیا؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ اس رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو روزے کی برکت سے ہمارے اندر جو فساد مادہ ہوتا ہے، فساد مچانے والا جو مادہ ہوتا ہے چربی، وہ بھی اس رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے جل جاتی ہے۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دبا کے کھاتے ہیں، اور وہ جو پوری زندگی میں نہیں کھا رہے تو وہ پورا رمضان میں کھا لیتے ہیں۔ مقصد تو یہ تھا کہ اپنے باڈی کو مینٹین کرنا رمضان میں، کم کھانا تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے روزے رکھ کے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے الٹ جا رہے ہیں۔ یہ میڈیکل نہیں، رسول اللہ کے احکام بتا رہا ہوں، تو خصوصی توجہ۔ اور آج ہمیں پہلے دور میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ افطاری ہوتی تھی تو لوگ افطاری بنا کر اپنے آس پڑوس میں بھیجایا کرتے تھے، اور یہ بہت زیادہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں بھی جب ہماری دادی دادا حیات تھے تو یہ ہمیں توجہ دیتے تھے کہ آج افطاری آج اس گھر میں دے دو، آج اس گھر میں دو، اور ہم خوشی خوشی جاتے تھے افطاری لوگوں کو دیتے تھے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ آج میری عمر الحمدللہ اللہ کی توفیق سے 24 سال ہے، اگر ہم پیچھے بھی جائے تو کم از کم کتنے ہوں گے، اگر ہم 15-16 سال پہلے کی بات ہے، یہ زیادہ پرانی نہیں۔ اس وقت کیا ماحول ہوتا تھا کہ ہم روزانہ لوگوں کو افطاری بانٹنے جاتے تھے اپنے پڑوس میں، اس سے کیا ہوتی تھی، محبت بڑھتی تھی۔ آج ہمارے بچوں کو اسمارٹ فون کے علاوہ کچھ نہیں پتا، آج ہمارے بچوں کو ٹچ موبائل کے علاوہ کچھ نہیں پتا، آج ہمارے بچوں کو پب جی کے علاوہ کچھ نہیں پتا، آج ہمارے بچوں کو گیمز کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ تو ہمیں توجہ اپنے بچوں کو کہیں کہ بھائی آج افطاری بنائیے، جائے پڑوسی کو دیکھ کر آئے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب اتنی کثرت سے ہم یہ کام کیا کرتے تھے، لوگوں کو افطاری بانٹتے تھے، کہ ہماری یہ ایک عادت بن گئی تھی، جب ہمارے کزنس وغیرہ جب آتے تھے تو ہمارا گیم بھی ہے، ہمارا کھیل بھی یہی ہوتا تھا کہ کوئی ہم ایسے بنا لیتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر میں ایسے ہی مذاق میں ایک دوسرے کے یہاں افطاری اور کھانا پہنچاتے تھے۔ یہ ہماری عادت بن گئی تھی، ہمارا کھیل کا حصہ بن گیا تھا۔ آج ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے بچے اسمارٹ فون سے نکلیں تو یہ بات پتا ہو نا۔ اور یہ توجہ بچوں کی نہیں ہے، یہ بچے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بچے والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہم بچے کو بلیم کرتے ہیں کہ تم ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہو۔ آپ نے تو مہیا کیا ہے موبائل کو، تو لگا رہے گا، آپ نے اس کو ایک کام میں مہیا کیا ہے، اب جب وہ روتا ہے وہ فوراً اٹھا کے موبائل دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیں۔ والد اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے، والدہ اپنے موبائل میں لگی ہوئی ہیں، بچے اپنے موبائل میں لگے ہوئے۔ اس لیے ہماری نسل ہم کہتے ہیں کہ آج کے بچے کیا ہیں، بہت زیادہ شریر ہو گئے، بہت زیادہ نافرمان ہو گئے۔
اس میں سب سے بڑا اس کا کردار والدین کا ہوتا ہے. والدین نے ٹائم ہی نہیں دیا اپنے بچوں کو. والدین موبائل سے نکلیں گے تو بچوں کو ٹائم دیں گے نا. بچہ بھی روتا ہے, بچہ آتا نہیں, اس کے لیے پہلے سے اسمارٹ فون خرید کے لیے جاتے ہیں. بچہ آتا نہیں, اس کے لیے آئی پوڈ آئی پیڈ خرید کے اس کو دے دیا جاتا ہے, ٹیبلٹ دے دیا جاتے ہیں, میرا بچہ کارٹون دیکھے گا, اور کہتے ہیں میرا بچہ کیا بن رہا ہے, ہوشیار بن رہا ہے, انٹیلیجنٹ بن رہا ہے. پھر بعد میں جب بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا بچہ بڑا نافرمان ہے. آپ نے بچپن میں اس پر توجہ نہیں دی تو وہ تو نافرمانی کرے گا. آپ نے وہ اخلاق وہ تربیت نہیں کی, وہ تو نافرمانی کرے گا. آپ نے سمجھا اسمارٹ فون دے دیں گے کہ چل تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے گا, بعد کی زندگی یہ سکون نہیں عذاب بن جائے گا. خصوصاً اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں کہ ہم افطاری بنائیں, بچوں کو دیں اور بانٹیں. اپنے آس پڑوس میں غربا کو بہترین افطاری, اور رسول اللہ نے فرمایا کہ کھجور ایک شخص کو کسی شخص کو کھجور افطاری کروانا, کسی شخص کو اپنے دسترخوان سے, کسی کو اپنے مال سے کسی کو افطاری کرنا, جو اس کروانا, جو اس کے روزے کا جو اجر تھا وہ اجر آپ کو بھی مل جائے گا. یعنی ایسا ہوگا کہ ایک تو آپ کے اپنے روزے رکھنے کا اجر آپ کو ملا, اور جس کو آپ نے افطاری کروائی ہے اس کا روزے کا اجر بھی آپ کو مل جائے گا. تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو بنا بنا کے افطاری بانٹنی چاہیے. اس سے ہمارے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ وسعت فرمائیں گے, ہمارے رزق بھی اس سے بڑھیں گے. تو یہ کچھ آداب تھے افطاری اور سحری کے, اس کا خصوصاً. اور اس موقع پر جو ہماری والدین, ہمارے مائیں بہنیں جو اس وقت جو ہماری خدمت میں مصروف رہتی ہیں, اس روزے کے اندر بھی, اس گرمی کے عالم میں بھی کچن کے اندر مصروف رہتی ہیں, ہمارے لیے افطاری اور کھانے کا سامان تیار کرتی ہیں, اور کوشش کرتی ہیں کہ روزانہ دسترخوان پہ الگ سے الگ چیز ہو, روزانہ اچھے سے اچھا کھانا بنے. تو اس کے لیے ان کے لیے بھی بڑی خیر خواہی کی ضرورت ہے, ان کے لیے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ ماشاءاللہ یہ روزے رکھ کے بھی ہماری اتنی خدمت کرتی ہیں. نہ کہ ان کے اوپر گرم ہوا جائے, نہ کہ ان کے اوپر کسی وجہ سے غصہ نکالا جائے, بلکہ ان کے کاموں میں آپ مدد کریں. رسول اللہ نے فرمایا کلچر ہمارا کیا ہے, کلچر یہ ہے کہ بھائی سارا کام عورت کا ہے, کچن کا, مرد کیا کرے گا, بیٹھے گا, چائے پیے گا, آرام سے سوئے گا. یہ کلچر ہے, یہ رسول کی تعلیمات نہیں ہے. رسول کی تعلیمات یہ ہے کہ عورت کے ساتھ عورت کا ہاتھ بٹانا, عورت جس کام میں لگی ہے اس کی مدد کرنا, اس کی ہیلپ کرنا. اور عورت کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے, اپنے شوہر کی چیزوں کا خیال رکھے. یہ لائف تب بیلنس ہوگی جب بیوی عورت شوہر کا خیال رکھے اور شوہر بیوی کا خیال رکھے. یہ لائف سے ہم جب یہ ڈس بیلنس ہوتی ہے, وجہ یہی ہوتی ہے یا تو شوہر بیوی کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا یا بیوی شوہر کا خیال نہیں رکھ رہی ہوتی. اگر لائف کو بیلنس بنانا ہے تو دونوں کو ایک ساتھ چلنا ہوگا, دونوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھ کے چلنا ہوگا. نہ شوہر بیوی پہ ظلم کرے, نہ بیوی شوہر پہ ظلم کرے, دونوں محبت اور عزت کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ لائف دیکھیں, دنیا کی لائف جنت بن جائے گی. آج ہمارے مسائل اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کی قدر نہیں ہے, شوہر کو بیوی کی قدر نہیں ہے. قرآن نے فرمایا شوہر اور بیوی تو آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں. کیسے لباس جسم میں فٹ رہتا ہے, ملا ہوا ہوتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے میں جمع ملا کے رکھا ہے. ہر دکھ سکھ کا ساتھی بنایا ہے, ہر خوشی کا ساتھی بنایا ہے. جب یہ چلیں گے, ایک دوسرے کا لباس بن کے چلیں گے, تو انشاءاللہ لائف بہترین ہو جائے گی. تو آج جو خصوصی طور پر جو خواتین ہمارے اس کام میں لگی ہوئی ہیں, ان کی حوصلہ افزائی بہت زیادہ, اور ان کے خواتین کے لیے بھی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ بہت زیادہ چیزیں بنائیں. آپ نارملی کوئی چیز بنا لیں, اچھی چیز بنائیں, کوالٹیز والی چیز بنائیں, کم بنائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ کہ آپ سارا ٹائم کچن میں گزاریں, عبادت کا موقع نہ ملے. اور میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ایک ٹائم ٹیبل مینج کر لیں, اس سے آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. تو ان خواتین کو, ان ماؤں بہنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر شامل رکھیں, اور ان کی عزت اور احترام اور بڑھا دیں کہ ماشاءاللہ یہ ہماری خدمت میں مصروف رہتی ہیں. تو آج الحمدللہ ہمارے ٹاپکس جو ہے مکمل ہو گئے. آج ٹاپکس کم رکھے تھے کہ دعاؤں کی وجہ سے, کہ دعا کریں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ٹاپکس بھی ہمارے مکمل ہو گئے, اور دعا, اور امید ہے کہ ہماری خواتین نے جو کام دیا تھا وہ کام بھی بڑے بہترین انداز سے کیا ہوگا, اور مکمل انہوں نے درود شریف, اور کہیں سے میسج آئے تو لوگوں نے 2,000 3,000 مرتبہ ماشاءاللہ درود شریف پڑھے.
اللہ تعالیٰ آپ تمام خواتین کو، تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ سوچتے ہوئے اور ابھی کے بعد جو وقت ہے، یہ وقت بھی آپ درود شریف میں گزاریں۔ ایک درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود شریف رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے بعد عصر کی نماز کے بعد پڑھے، اسی جگہ پہ بیٹھا بیٹھا، کتنا منٹ لگتا ہے؟ مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، یہ 80 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 80 ٹائمز۔ یہ میں کلاس کے بعد گروپ میں اس کا درود شریف کی پکچر آپ کو بھیج دوں گا، آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں موبائل۔ تو جمعے کے دن جو شخص اس درود شریف کو جو میں بھیجوں گا انشاءاللہ کلاس کے بعد 80 مرتبہ اگر پڑھ لے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی برکات سے اس کے پچھلے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور 80 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور 80 سال کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھیں، انعامات کتنے ہیں؟ 3۔ پہلا انعام 80 سال کے گناہ معاف، دوسرا انعام 80 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، تیسرا 80 سال کی درجات بلند فرما دے، 80 درجے درجات بلند فرماتے ہیں۔ اس درود شریف کا بھی اہتمام کریں۔ عصر کے بعد نماز کے بعد اسی اپنے جنماز سے بیٹھے بیٹھے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف میں ابھی تھوڑی دیر میں بھیج دوں گا کلاس کے بعد۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ جو اوقات ہیں، ان اوقات کو درود شریف میں گزاریں، درود شریف میں گزاریں، اور بھی پڑھیں، جتنا درود شریف پڑھ لیں کم ہے۔ جمعے کے دن اپنے آپ کو درود شریف کے لیے مخصوص کر لیں، اور جمعے کا آخری وقت ہوگا افطار سے پہلے، آج کم از کم عورتیں 5 منٹ 10 منٹ نکال لیں کہ دعا مانگیں۔ یہ قبولیت کا، ایک تو رمضان کی گھڑیاں، اوپر سے جمعے کی گھڑی، جمعے کی مبارک گھڑی، اس وقت بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج اپنے آپ کو فارغ کر لیں، 5-10 منٹ کے لیے دعائیں مانگیں۔ دعا نہیں مانگ رہی تو اس موقع پہ بھی درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص درود شریف پڑھے اور اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے سے والوں سے بھی زیادہ اس کو عطا فرماتا۔ تو یہ تھوڑے مسائل جو قیاس سے متعلق، سحری اور افطاری کے آداب اور احادیث، یہ ساری چیزیں آج الحمدللہ مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ اب آپ تمام خواتین سے گزارش ہے دعاؤں کے لیے اپنے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، 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 والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو اهله، جزا اللہ ان محمدا ما هو اهله، جزا اللہ ان محمدا ما هو اهله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ یا اللہ، یا میرے مولا، یا ہم سب کے پالنے والے، ہم سب کے مددگار، ہم سب کے مولا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، آج ہم اپنے آپ کی اپنی جھولیاں آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں۔
یا اللہ یہ مبارک دن ہے، جمعے کا دن ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنموں سے خلاصی نصیب فرماتا ہے۔ رمضان چل رہا ہے یا اللہ، آج تمام خواتین نے آپ کے حبیب رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار اور اس سے زیادہ مرتبہ درود شریف بھیجا ہے یا اللہ۔ یہ جو ہم نے درود شریف پڑھا آج ہزاروں، اگر ہم کاؤنٹ کریں تو کم از کم 75,000 درود شریف، لاکھ کے قریب یہ درود شریف بن گئے ہیں یا اللہ۔ ہم آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تمام طالبات، تمام خواتین اور اپنے والدین کی طرف سے آپ کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود شریف پیش کرتے ہیں یا اللہ۔ اس کو قبول فرما لے۔ درود شریف تو ایسی ہے کہ جو مردود ہوتی نہیں، رسول اللہ کا خود فرمان ہے کہ جب میرا امتی درود بھیجتا ہے مجھ کو پہنچایا جاتا ہے یا اللہ۔ اس درود شریف کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ناموں کے ساتھ پہنچا دے۔ اس درود شریف کی برکت سے رسول اللہ کے درجات کو بلند فرما دے اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا نا یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں یا اللہ، بہت سے لوگ جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں یا اللہ۔ ہم ان کی طرف سے بھی آپ کو یہ درود شریف ہدیہ کرتے ہیں، رسول اللہ پر ہدیہ کرتے ہیں یا اللہ۔ ان کی طرف سے بھی قبول فرما لے یا اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر جو شخص اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس مغفرت اور رحمت والے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے، رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص برباد ہو جائے یا اللہ۔ ہمیں ایسا شخص نہ بنانا یا اللہ، ہمیں ایسا شخص نہ بنانا یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ یہ تو رسول کا فرمان ہے نا یا اللہ۔ میرا امتی جب مجھ سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں یا اللہ۔ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے یا اللہ، یا اللہ۔ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے یا اللہ۔ تو کہتا ہے میرا امتی 1000 مرتبہ بھی گناہ کرے، اپنے پوری دنیا کو گناہوں سے بھر دے، صرف ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سارے ہی معاف فرماتے ہیں یا اللہ۔ آج ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ اگر کوئی غیبت کی گناہ میں مبتلا ہے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ، ہم دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ اگر ہم بدنظری کے گناہ میں مبتلا ہے یا اللہ، ہم دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ ہم جھوٹ سے، خیانت میں مبتلا ہے یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ ہم دوسرے بدعمالیوں میں جس اعمال میں بھی مبتلا ہیں، دھوکہ دہی میں جس کام میں مبتلا ہے یا اللہ، ہم اس سے سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ، سچی توبہ کرتے ہیں یا اللہ، پکے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ تو نے رسول اللہ نے فرمایا میرا امتی جب رونے جیسی شکل بنا لے تو اللہ کو اس کے اوپر بھی رحم آ جاتا ہے یا اللہ۔ ہمارے تو بہت سی خواتین کے آنسو نکل رہے ہوں گے یا اللہ، یا اللہ۔ ان آنکھوں کی آنسو کی یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ۔ یا اللہ تو گناہگاروں کا بھی رب ہے نا یا اللہ، یا اللہ۔ تو صرف اللہ والوں کو نہیں سنتا، تیرے لیے تو گناہگار بھی برابر ہے یا اللہ۔ ہم گناہگار لوگ ہیں یا اللہ۔ ہماری سن لے، ہماری فریاد سن لے یا اللہ۔ ہماری فریاد سن لے یا اللہ، ہمارے فریاد سن لے یا اللہ۔ آج کی جو پوزیشن، آج کی جو سچویشن، آج کے جو حالات ہیں یا اللہ، ہم پر یا اللہ اس مشکلات سے نکال دے یا اللہ یا اللہ۔ یہ ساری وبائیں آپ کی طرف سے آتی ہیں تاکہ ہم انسان کے بچے بن جائیں، لیکن آج ہم دوبارہ اسی غلط کاموں میں مبتلا ہیں، ہم اسی کاموں میں، اسی روش میں مبتلا ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، معاف فرما دے یا اللہ۔ ہمیں انسان کا بچہ بنا دے یا اللہ، ہمیں انسان کا بچہ بنا دے یا اللہ۔ ہمیں یا اللہ، ہم نے بہت ظلم کیا یا اللہ۔ آپ تو فرماتے ہیں اپنے قرآن میں میرا شخص اپنے اوپر ظلم کر لے، میرا شخص اپنی جان پہ ظلم کر لے، گناہوں کے انبار لگا دے، میرا رب کہتا ہے اگر ایک دفعہ بھی اگر توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا بلکہ گناہ ایسا اللہ کو ایسا پائے گا جیسے اس نے آپ کو بخش دیا،
جس نے اپنے امتی کو بخش دیا. یا اللہ ہم نے بھی اپنی جانوں پہ ظلم کیا, ہم نے یا اللہ ہم نے فحاشی پھیلا کے اپنے اوپر ظلم کیا, ہم نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر ظلم کیا, ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا. یا اللہ ہم نے پڑوسی کا خیال نہ رکھا, رشتہ داریوں کا خیال نہ رکھا. یا اللہ آج ہم سب کو معاف کرتے ہیں. یا اللہ اگر کسی کو ہم نے تکلیف دی ہے, یا اللہ معاف فرما دے, یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ جس کو تکلیف دی اس سے بھی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. یا اللہ ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کو قبول فرما لے. یا اللہ کتنی خواتین کس کے دل میں کیا ارمان ہے, کس کے دل میں کیا پریشانی ہے, کس کے ساتھ کیا پریشانی, یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ یہ جو وبائی صورتحال یا اللہ اٹھا لے, اس وجہ سے یا اللہ ہمارا غریب طبقہ جو لاک ڈاؤن کی پریشان ہے, یا ڈیلی ویجز کا بندے لوگ پریشان ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما دے. یا اللہ ان کی مدد فرما دے. یا اللہ یہ جو سچویشن, یہ حالات ہم پر آئے ہوئے ہیں, یا اللہ اس کو اٹھا لے. یا اللہ اس کو اٹھا لے. یا اللہ تو بڑا کریم, یا اللہ تو بڑا رحیم. یا اللہ اس درود شریف کے طفیل, ہم نے جو درود شریف آج پڑھے ہیں, یا اللہ اس کے طفیل ہماری مغفرت فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے, ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے, ہمارے دوست احباب, ہمارے تمام متعلقین کو مغفرت فرما دے. یا اللہ مجھے میں جانتا ہوں, یا اللہ مجھے امید ہے کہ میں پڑھاتا ہوں, یا اللہ آپ کو پسند آتا ہوگا. یا اللہ مجھے امید ہے میں پڑھاتا ہوں, یہ خواتین سنتی ہیں, آپ کو پسند آتا ہوگا. یا اللہ اس پسند کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اسی طرح روزانہ اور پوری زندگی دینی علم حاصل کرنے والا بنا دے, دینی علم حاصل کرنے والا بنا دے, اسلام پر قرآن پر چلنے والا بنا دے, احادیث مبارکہ پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ مجھے یہ بھی امید ہے یہ جو اس خواتین شامل ہے یہ میرے لیے بھی دعائیں کرتی ہوں گی. یا اللہ یہ اپنے تمام دوست احباب اور اپنے اساتذہ اور اپنے والدین سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما دے. یا اللہ میں بھی ان تمام خواتین کے لیے دعا کرتا ہوں, تمام لوگوں اور متعلقین کے لیے دعا کرتا ہوں. یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما, جو گھروں میں اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں, یا اللہ سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. یا اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے جاننے والوں میں اور جن کو ہم نہیں جانتے, یا اللہ ہم تو ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہر مسلمان کو اس دنیا میں جو رخصت ہو گیا, یا اللہ اس کی کامل مغفرت فرما دے. یا اللہ اس کے قبر کے گھڑے کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. آگے کے تمام مراحل آسان فرما دے, جنت میں داخلہ آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے دادا دادی اس دنیا سے رخصت ہوئے, ہمارے نانا, یا اللہ ہمارے ماموں, یا اللہ ہمارے پھپھا, اور یا اللہ ہمارے جتنے بھی متعلقین ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے. ہمارے خواتین میں سے جو بھی یہ درس سن رہا ہے یا اللہ ان کے متعلقین میں سے, ان کے جتنے والوں میں سے, یا ان کے خاندانوں میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے, سب کی کامل مغفرت فرما, سب کی کامل مغفرت فرما. ان سب کی طرف سے ہمارا درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے انقلابی رمضان بنا, ہماری زندگی کے لیے انقلابی رمضان بنا. یا اللہ درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جائے آپ قبول فرماتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بہت سے لوگ ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں, بہت سے لوگوں کے نام بھی ہیں اور بہت سے لوگوں کے نام یاد بھی نہیں رہتے. یا اللہ آپ تو سب کو جانتے ہیں, آپ تو سب کے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. یا اللہ آپ سب کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, ہم سے اپنے آپ کو جیسا ہم نہیں جانتے اس سے بہتر آپ اس کو جانتے ہیں. یا اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا, جس کے ساتھ کوئی روزگار کا مسئلہ, بے روزگاری کا مسئلہ, یا اللہ وہ مسئلہ حل فرما. یا اللہ کوئی رشتے کی وجہ سے پریشان, رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, اور رشتے ہو چکے ہیں اس کے بعد پریشانی ہے, یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہماری ماں بیٹی بہن, یا اللہ یہ ہمارے لیے خدمت کرتی ہیں. یا اللہ رمضان میں پوری زندگی ہمارے لیے خدمت کرتی ہیں. یا اللہ بہترین ان کو اجر نصیب فرما. یا اللہ بہترین اپنے خزانوں میں سے ان کو اجر نصیب فرما, اپنے جنتی خزانوں میں سے یا اللہ ان کو جنت میں سے نصیب فرما.
یا اللہ یہ ہمارے لیے صبح سحری میں اٹھتی ہیں، افطاری بناتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، یا اللہ روزے کی حالت میں، یا اللہ روزے کی حالت میں کچن میں آگ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما لے، یا اللہ اس محنت کو قبول فرما لے، یا اللہ جو گناہ ہو جاتے ہیں ان سے اس کی برکت سے اللہ معاف فرما دے، اس کی برکت سے معاف فرما دے، اللہ ہمیں بھی ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا بنا دے، ان کے اوپر خرچ کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یہ مانگے نصیب فرما دے، یا اللہ آخر میں یہی دعا، یا اللہ ہمیں زندہ بھی اسلام پہ رکھ، ہمیں زندہ بھی اسلام پہ رکھ، یا اللہ ہماری موت بھی اسلام پر آئے، یا اللہ رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اگر خاتمہ اچھا ہو گیا کامیاب ہو گئے، یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمانا، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرمانا، زندگی بے کلمے والی نصیب فرمانا، یا اللہ موت بھی کلمے والی نصیب فرمانا، آخری وقت ہو سانس کے بدلے یا اللہ ہماری زبان سے کلمہ جاری ہو، یا اللہ ایسی موت نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی یا اللہ تیاری نصیب فرما، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری نصیب فرما، ہمارے روز و نماز و تراویح کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی نصیب فرما، اور جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا لیکن نہیں مانگ سکے، یا اللہ وہ ساری چیزیں بھی ہمیں نصیب فرما، ہماری جھولیوں کو بھر دے، آج ہمارا جو ہاتھ اٹھائے ہیں اس ہاتھ کو کبھی رائے گا نہ جانے دینا، یا اللہ اس ہاتھ کو جس کے دل میں جو ارمان ہے سب نے اپنے ارمان اپنے اللہ کے آگے رکھے ہیں، سب کے ارمانوں کو قبول فرما، سب کے ارمانوں کو قبول فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمین۔ بس ایک گزارش ہے کہ آپ ابھی جو وقت ہے اگلا اس میں یہ وقت بھی آپ درود شریف میں گزاریں، اور افطاری سے پہلے اور عصر کے بعد جو میں نے اعمال بتائے وہ انشاءاللہ بھی اسٹینڈ کروں گا، وہ بھی انشاءاللہ کریں، اللہ تعالی ہمیں کرنے والا عمل کرنے والا بنا دے، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، صدق الله العظيم، وقال النبي صلى